ہمارے ملک کی وہ مخالفت کر رہے ہیں مگر ہم اسے نفرت نہیں کر سکتے. میں ایک شخص ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, نور دہری, جن کے بارے میں بہت سارے اخبارات نے ابھی صاف نے اور خاص بارے میں پڑھا. انہیں یہودی ایجنٹ بتایا گیا اور بتایا گیا یہ پاکستانی ہے اور پاکستان سے نکل کر یہ لندن گیا, لندن نکلنے کے بعد اب یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, را کا ایجنٹ ہے, موساد کا ایجنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. مجھے اتفاقاً کچھ خبریں پڑھنے کو ملی, مجھ تک پہنچی, تو میں نے ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے کون, اس پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, پاکستان کا بتایا جا رہا ہے, کیا یہ بنیادی طور پر واقعی را کا ایجنٹ ہے, واقعی موساد کا ایجنٹ ہے, واقعی اسرائیل کا ایجنٹ ہے, یا پھر جھوٹ بولا جا رہا ہے. چونکہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی حد تک میں نے بھی اس کی پروفائل وزٹ کی, دیکھا تو مجھے اتفاق ہوا. میں نے اور گہرائی میں جا کر اسے جانچنے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کی, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ حیدرآباد کا ایک رہائشی تھا جو آج سے 17 سال پہلے یو کے میں شفٹ ہوا, اور شفٹ ہونے کے بعد اس نے اپنے طور پر رائٹر بھی ہے, یہ رائٹر سکلز بھی اس کے پاس موجود ہیں, تو ان سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پاکستان اور اسرائیل 2014 میں پاکستان اور اسرائیل کی دوستی کا بیڑا اٹھایا, جھنڈا اٹھایا, علم اٹھایا, اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں, میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں نفرت نہیں کرنی بلکہ ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے, یا ان سے جو اس کا پیغام ہے, میں نہیں جانتا وہ بہت حد تک صحیح ہے یا غلط ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, میں اس کی ترجمانی نہیں کر رہا, میرا جو مطمع نظر ہے ہم اسے ذہن میں رکھیں گے, ہم اسے نظر انداز نہیں کریں گے, اور وہ یہ تھا کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے. اب یہ اس نوجوان کے خلاف جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, نور دہری, اس کے حوالے سے یعنی ہمیں اخبارات میں جو میں نے پڑھا اور صاف میں یہ ایجنٹ ہے, بھائی کس بنیاد پر اب یہ ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں جو بھی ہمارے مطمع نظر سے ہماری سوچ کے خلاف جائے گا وہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے. وہ کبھی را کا ایجنٹ ہوگا, کبھی موساد کا ہوگا, MI6 کا, CIA کا, اور نہ جانے کس کا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وجوہات کیا ہیں. ہم اگر کوئی ہماری سوچ کی مخالفت کر رہا ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا. دیکھیں دنیا کا حسن ہی یہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مومنوں کو ایک جسم کی مانند کہا ہے, اس کے لیے لازمی یہ کہ جسم کے سارے حصے ایک جیسے نہیں ہوتے. کونی جو ہوتی ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے, ناک الگ ہوتی ہے, آنکھ الگ, سر الگ, پاؤں الگ, ہر جسم کا حصہ اپنے دوسرے جسم کے حصے سے الگ دکھائی دیتا ہے. اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف سوچ رکھتا ہوگا, ایک انسان دوسرے انسان کی سوچ سے, خیال سے اور شکل و صورت سے مختلف شکل و صورت رکھتا ہوگا. یہی کائنات کا حسن ہے, اور یہی شیر اب آبادی کو جو حسین بنائے ہوئے وہ یہی چیز ہے. اگر سب ایک جیسے ہو جائیں تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ دنیا کا حسن کہاں پر جا کے بیٹھے گا. تو یہ جو سوچ کا اختلاف ہے یہ دشمنی پر مبنی ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی نوجوان اختلاف کرے تو ہم اسے ایجنٹ قرار دے کے اسی وقت کوشش کرتے ہیں مشال خان بنا دیں اور اس کو سریعام ننگا کر کے اس کا قتل کر دیں. جی ہاں, یہ ہمارے یہاں واقعات ہوئے ہیں. کب تک اس رخ پر, کب تک اس رویے کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے, کب تک ہم ایسے رویے رکھتے رہیں گے, کب تک ہم ان سوچوں کو قبول نہیں کریں گے جو ہم سے مختلف ہیں, جو ہم سے علیحدہ ہیں. ہاں غلط بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یعنی میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ اسے اختلاف رکھ سکتے ہیں, مگر دلائل ہی کی بنیاد پر آپ مجھے میری سوچ کو غلط ثابت کریں. ممکن ہے میں آپ کا ہم خیال بن جاؤں, یا اگر آپ کی سوچ غلط ہے میں آپ کو دلائل دوں, آپ میرے ہم خیال بن جائیں, لیکن لڑائی نہیں. بات ضروری ہے. ہم بات نہیں کرتے, ملاقات نہیں کرتے, الزام لگا دیتے ہیں, فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو متعلقہ رپورٹرز ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں چھاپی, نہیں ہو سکا, لیکن جو پڑھا وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جی یہ ایجنٹ ہیں. اور جب پھر میں نے ان سے, نور دہری جو بھی شخص ہیں, ان سے رابطہ کرنے کی ڈیٹیل میں گیا, ان سے میں نے فیس بک پر رابطہ کیا, کسی حد تک میرے یہ رابطے میں آئے, جانا کہ آپ کون ہیں, تو ان سے کچھ تفصیل بھی مجھ تک پہنچی. یہ پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور UK کے رہائشی ہیں. وہاں پر انہوں نے جب اسرائیل کے حوالے سے کمپین چلائی, اس وقت جب اسرائیل نے غزہ پر بمبنگ کی, اور میں بابنگ دول اس ٹائم یہ بات کہوں گا کہ وہ جو غزہ پر بمبنگ 2014 میں اسرائیل نے کی تھی وہ غلط تھی. یعنی وہ بالکل وحشیانہ صفاقانہ عمل تھا جس کی میں کسی حد تک بھی یعنی اس کی حمایت نہیں کرتا, میں اس کا مخالف ہوں, مذمت کرتا ہوں, کھلے دل سے مذمت کرتا ہوں. تب اس نوجوان نے, اس پاکستانی نوجوان نے اسرائیل کی حمایت کی, جی یہ تو صحیح کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس کی اپنی سوچ ہے, لیکن اس سوچ کا مطلب یہ کہ ہم اسے نفرت کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد اس نے بیڑا اٹھایا کہ پاکستانیوں کو یہ بتایا جائے کہ اسرائیل کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے, ایک ملک ہے جیسے باقی تمام ممالک ہیں, آپ ان سے اختلاف رکھیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی سے, ان کی تمام چیزوں سے آپ استفادہ کریں. جیسے بھی انڈیا کے وہاں پر وزیر اعظم, پردھان منتری وہاں پر گئے, بڑے بڑے معاہدے ہوئے, اور اختلافات اپنی جگہ, لیکن پہلا وزٹ تھا اور انہوں نے وہاں سے جو استفادے کرنے تھے بجائے اس کے کہ ہم کرتے, انہوں نے کر لیے, اور کرنے کے بعد واپس آ گئے. ہم ابھی تک یہی الجھے ہوئے ہیں کہ جی نور دہری ایجنٹ ہے, فلاں ایجنٹ ہے,
فلاں ایجنٹ ہے، مشال خان ایجنٹ ہے، کل کو آئے گا عرفان ملک ایجنٹ ہے، تو سارے ایجنٹ ہمیں ملیں گے، ہمیں چاروں طرف ایجنٹ ہی ایجنٹ دکھائی دیں گے، ہمیں وہ لوگ دکھائی نہیں دیں گے جو اپنی سوچ کو ہم سے الگ رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ قدرے مختلف ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، میرا ان سے رابطہ ہوا، میں ان سے بات چیت کی کہ آپ کی کہانی کیا ہے، آپ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہنستے انہوں نے جواب دیا، جناب میں تو خود آپ کے پاکستان کا شہری ہوں، اور جب بھی میں کہیں جاتا ہوں میرے کوٹ پر بیچ ہوتا ہے، پاکستان کا بیچ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے تذکرہ کیا، ابھی حال ہی میں کہہ رہے ہیں اسرائیل کی ایک یونیورسٹی میں نے مدعو کیا گیا، پہلا پاکستانی جو اسرائیل کی یونیورسٹی میں مدعو ہوا، اور مدعو ہوا پاکستانی بیچ کے ساتھ، پاکستان کا بیچ یہاں پر لگا ہوا تھا، اور اس نے انٹروڈیوس کروایا خود کو کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستان میرا تعارف ہے اور پاکستان کا تعارف میں ہوں، میں یہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے جو انہوں نے باتیں کی سو کی، میں کچھ باتیں ہماری ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو مخالفت پر مبنی ہوں، کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو صحیح ہوں، لیکن وہ جو پاکستان کا بیچ ہے وہ نہیں ہٹایا، پاکستان کا جو تعارف ہے وہ نہیں ہٹایا، لیکن ہمیں وہ پاکستانی آپ کی اسکرین پر دکھا رہے ہوں گے، وہ پاکستانی ایجنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب تک ہم نے ان نوجوانوں کو، جن کو اسرائیل نے قبول کر لیا، پھر پاکستانی تھا، اسرائیل نے قبول کر لیا، اسرائیل آج اپنے ملک میں اپنے یونیورسٹی میں انہیں دعوت دے رہا ہے، انہیں دورے کی دعوت دے رہا ہے، انہیں اسپیچز کرنے کے موقع فراہم کر رہا ہے، یہی کام یو کے کرتا ہے، یہی کام یو ایس اے کرتا ہے، یہی کام ہر وہ ملک کرتا ہے جس کا ان لوگوں کے ساتھ مفاد ہوتا ہے، پھر وہ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ چلیں جی اب مانتے ہیں کل تک تو نور دھاری بہت ٹھیک تھے، لیکن اب جب بقول آپ کے وہ اسرائیل چلے گئے، وہاں پر دعوتیں کھانے لگ گئے، ان کا کھانا شروع کر دیا، ان کے ایجنٹ ہیں، تو اب یہ کیا آپ کی زبان بولیں گے؟ نہیں، اب یہ ممکن ہے کہ آپ کی زبان نہیں بولیں گے، اب یہ ممکن ہے کہ ان کی زبان بولیں گے، ظاہر ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے ملک میں، ان کی یونیورسٹی میں، ان کے لوگ انہیں سن رہے ہیں، وہ آپ کی اور میری زبان تو نہیں بولیں گے، اب یہ ان کی زبان بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ آپ نے انہیں موقع فراہم نہیں کیا، کیونکہ آپ نے انہیں بولنے کا چانس دیا ہی نہیں۔ آپ کے لیے وہ ایجنٹ تھے پہلے دن سے، جب انہوں نے آپ سے اختلاف کیا تھا، تو ہر وہ بندہ جو آپ سے اختلاف کرے، وہ اگر ایجنٹ بن جائے گا تو وہ ایجنٹ ہوگا نہیں، ایجنٹ بنا دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا میاں آپ کو تو ایجنٹ کہا جاتا ہے، آپ یہاں آ جائیں، آپ ہمارے بارے میں بات کریں، ہم آپ کو ایجنٹ نہیں کہیں گے، اور پھر وہ اس کو ایسی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ واقعتاً اگر کوئی ایجنٹ نہیں بھی ہوتا تو وہ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ تو اسے ایجنٹ بیسیکلی بنایا کس نے؟ ایکسکیوز می، انہیں ایجنٹ آپ اور میں نے بنایا، ہمارے رویوں نے بنایا، ہمارے سلوک نے بنایا، جو ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جن کے اندر ذرا سی قابلیت ہوتی ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، ملک کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بات کرنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، پڑھانا جانتے ہیں، ہم نے ان کو ایجنٹ بنا دیا، ان پر شک کر کے، کبھی یہودیوں کا ایجنٹ، اسرائیلیوں کا ایجنٹ، عیسائیوں کا ایجنٹ، را کا ایجنٹ، موساد کا ایجنٹ، انڈیا کا ایجنٹ ہی ایجنٹ دکھائی دیتے ہیں ہمیں، ہر طرف ایجنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ ہم علاقت بات کریں گے ایجنٹ ہو گئے، فات بات کرے گا ایجنٹ ہو گیا، کوئی اور بات کرے گا ایجنٹ ہو گیا۔ میں بالکل جانتا ہوں کل کو آپ یہ بات سنیں گے، عرفان ملک بھی ایجنٹ ہے جناب، یہ تو یہودیوں کے ایجنٹوں کی حمایت کریں، جبکہ میں حمایت نہیں کر رہا، میں وہ مدعا نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بات جو میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بلا شبہ مجھ سے زیادہ قابل اور سمجھدار ہیں، مگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر دوسرا شخص جو ہماری سوچ سے اختلاف رکھتا ہو وہ ایجنٹ نہیں ہوتا، ایجنٹ ہم ہوتے ہیں اپنے ملک کے، ہونا بھی چاہیے، ہر ملک کو، ہر شخص کو اپنے ملک کا ایجنٹ ہونا چاہیے، یہ کوئی برائی نہیں، میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں، میں یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی میری سوچ سے مخالفت رکھتا ہے وہ کسی اور ملک کا ایجنٹ ہے، جبکہ اس کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہے، CNIC پاکستانی ہے، یہاں کا وہ رہائشی ہے، یہاں کا اس نے کھایا پیا پلا بڑھا، بچے یہاں، بوڑھا ہو گیا مر گیا، تب بھی وہ ایجنٹ ہے۔ ہم کب تک ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگوں کو، ہم کب تک اس طرح کے لوگوں کو جو قادیانی تھے یا نہیں تھے وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس بنیاد پر ملک سے نکالتے رہیں گے؟ اور پھر جب وہ نکل جائیں گے ان کے نام کی لائبریریز بھی بنائیں گے، کالج بھی بنائیں گے، کیوں؟ اگر تے وہ غلط تھے اتنے تو ان کو قبول ہی نہ کرو بالکل۔ ان کی جب صلاحیتوں کی بات آتی ہے، جب بھی پاکستان کے لوگوں کو کس کو نوبل پرائز ملا تو ہم ڈاکٹر عبدالسلام کو یاد کریں گے، لیکن جب انہیں ملک میں لا کر ان کی خدمت کرنے کا وقت ہو تو ہم اس کو ایجنٹ قرار کر کے، قادیانی قرار دے کر باہر نکال دیں گے۔ بھائی قادیانی ہے مان لیا، اب قادیانی کے اندر کوئی صلاحیت ایسی ہے جو ملک کو فائدہ پہنچانے والی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ گردن کاٹ دیں گے یا اسے فائدہ لیں؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ پوری دنیا اس وقت یہ تمام چیزیں نظر انداز کر کے اپنے ملک کے لیے جو فائدہ وہ دیکھ رہی ہے، اور ہمیں ملک کا فائدہ وہاں پر نہیں چاہیے، ہم جذباتی ہیں، ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں، ہمارے جذبات ہمیں کبھی مذہب کی شکل میں آڑے آ جاتے ہیں، کبھی تعلیم، کبھی مسلک، کبھی فرقہ، کبھی رنگ، کبھی زبان، ہر لحاظ ہمارے کتنے جذبات کی شکلیں ہیں، کوئی ہماری کوئی شکل بھی تو نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہماری کوئی ایک شکل ہی نہیں ہے۔ ہم کبھی مذہب کے نام پر کسی کا قتل کر دیں گے، کبھی رنگ کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، لسانیت، یہ تمام شکلیں ہماری ختم کب ہوں گی؟
ہم کس بنیاد پر کسی کو اپنا مانیں گے؟ ہم کس بنیاد پر؟ یہاں پل ٹوٹ جائے شور مچاتے ہیں، دل ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کب تک لوگوں کے دلوں کو اس طرح توڑتے رہیں گے؟ ہم کب تک لوگوں کو اس طرح شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے؟ ہم کب تک لوگوں کو یہ بات اسی طرح انہی چیزوں کو ریسرچ کرتے ہوئے، ایک ہمارے اور جاننے والے جو اسی طرح میں نے ریسرچ کی، مجھے پتہ چلا مولانا ہے کوئی فیصل آباد کے، ملائیشیا میں نہ جانے کہاں پر رہ رہے ہیں، ان پر بھی شک کیا گیا۔ اگر یہ مجھے سن رہے پیچھے سے ایک مولانا صاحب کی تصویر ہے، وہ چلائیں دیکھیں آپ، تو ان کو بھی ایجنٹ کہا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ صرف نورداری کی حمایت کی، اور حمایت میں یہ کہا کہ جی نہیں ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بھی ایجنٹ ہو گئے، وہ بھی پاکستان کے ہیں۔ اور وہ تو وہ شخص ہیں جو مولانا ہیں، جو یعنی دین اسلام کو سمجھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک مدرسے سے بلانگ کرتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور چہرہ ہے تو مدرسے سے بلانگ کرتا ہے، وہ بھی ایجنٹ ہو گئے۔ یعنی جو بندہ مخالفت کرے گا وہ ایجنٹ ہے، جو بندہ اختلاف کرے گا وہ ایجنٹ ہے۔ خدا را اس سوچ سے باہر نکلیے، اپنے آپ کو ایجنٹ کی دنیا سے باہر نکالیے، لوگوں کو عام نگاہوں سے دیکھیں، سپائے نہ بنے پھرتے، چلتے پھرتے سپائے نہ کریں، سپائے نہ بنے، ہر دوسرا بندہ آپ کو ایجنٹ دکھائی دے ایسا نہ کریں۔ لوگوں کے اختلاف کو قبول کریں، لوگوں کی مخالفت کو قبول کریں۔ آپ کی سوچ سے ہٹ کر اگر کوئی سوچ رکھتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کریں، اس کو اپنائیں، اس کو قبول کریں۔ لوگوں کو ایجنٹ کہہ کر قتل نہ کریں، مشال خان نہ بنائیں سب کو، لوگوں کی جان نہ لیں۔ اختلاف رکھیں، بلا شبہ رکھیں، اختلاف حسن ہے۔ اور ہمارے سیاستدان تو صبح شام روتے پھرتے ہیں کہ جمہوریت کا حسنی اختلاف ہے، تو پھر اختلاف رکھیں۔ جس جمہوری ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس جمہوریت کو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، اس جمہوریت کی فضا میں جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس جمہوریت کو ہڑپ بھی کریں نا، اس جمہوریت کو ہضم بھی کریں، اس جمہوریت کو کھائیں بھی، پئیں بھی، اور کھانے پینے کے بعد اسے ہضم بھی کریں۔ ڈکاریں، الٹیاں نہ کریں، کہہ نہ کریں، لوگوں کے دامن خراب نہ کریں، لوگوں کی زندگی برباد نہ کریں، انہیں ایجنٹ کہہ کر انہیں خراب نہ کریں، انہیں ایجنٹ کہہ کر اپنے ملک میں آنے جوگا ہی نہ چھوڑیں۔ اور پھر ظاہر اسے اسرائیل دعوت دے گا، انڈیا دعوت دے گا، امریکہ دعوت دے گا، فرانس، جس کو آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں وہ آپ کو دعوت، ان لوگوں کو دعوت دے گا، اور دعوت دینے کے بعد ان کے منہ میں وہ ٹھونسے گا جو آپ نہیں سننا چاہتے اور جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اور کہلوایا یہ جا کے دیکھے پاکستانی ایجنٹ تھا، ہم تو صحیح کہتے تھے، دیکھا وہاں جا کے ہماری مخالفت کی بات کر رہا ہے، کر نہیں رہا، کروائی جا رہی ہے۔ اور وہ بات کروانے میں دو لوگوں کا ہاتھ ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ ان کی تو انگلی ہوگی، آپ کا پورا ہاتھ ہے۔ جو آپ نے اس کے منہ میں جو ٹھسوایا وہ آپ نے ٹھسوایا، آپ کی نفرت نے، آپ کے قبول نہ کرنے کی صلاحیت نے، آپ کے اختلاف نے، وہ اختلاف جو نفرت کی صورت میں باہر نکلا۔ اور ایسے نوجوانوں کو جو قابل ہوتے ہیں، جو بات کرنا جانتے ہیں، جو ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو فائدہ آج وہ اور ممالک کو پہنچا رہے ہیں وہ آپ کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اور اس کی اسباب وہی میں پھر اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں پر ختم کروں گا۔ اسباب وہی ہیں، کون سے؟ کہ ہم ان نوجوانوں کو جو جرم کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں مجرم بن جاتے ہیں، مجرم بننے کے بعد بجائے ان کی اصلاح کے ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک برتتے ہیں۔ آپ جیل میں وزٹ کریں، آپ جائیں، میں چونکہ وزٹ کر چکا، جا چکا، دیکھ چکا، دیکھنے کے بعد آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، پاگل ہوتا نہیں، پاگل بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی اتنا بڑا چرسی نشئی افیمی ہوتا نہیں جتنا اسے بنا دیا جاتا ہے۔ اصلاح کے لیے کوئی ہمیں ذرائع نظر نہیں آتے، تعلیم کے لیے وہاں کوئی اسکول نظر نہیں آتے، مدرسہ گاہ نظر نہیں ہے، درسگاہ نظر نہیں آتی۔ تو جب تک یہ سلوک نوجوانوں کے ساتھ روا رکھا جائے گا، نوجوان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کر رہے ہیں وہی کریں گے، اور جب تک ہم لوگوں کو ایجنٹ سمجھتے رہیں گے تب تک ایجنٹ پیدا ہوتے رہیں گے۔ جس دن ہم نے لوگوں کو، نوجوانوں کو ایجنٹ سمجھنا بند کر دیا، اس دن ایجنٹ پیدا ہونا بند کر دیں گے۔ اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان فراہم علی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔